النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلق عيال الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. واجب الاحترام علماء کرام اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور مزید احسان و کرم یہ فرمایا کہ باری تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے مقدس پاکیزہ اور بابرکت گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا. یہ باری تعالیٰ کا ہم پر بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے. دوستو، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ رب العزت اس قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان میری نعمتوں کا شکر گزار بنتا ہے، میری نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے، میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرتا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ان کی نعمتوں میں زیادتی کر دیتا ہوں. اور جو انسان میری عطا کی ہوئی نعمتوں کو ٹھکراتا ہے، اس پر شکر گزاری نہیں کرتا، اللہ رب العزت کا ان نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ان عذابی لشدید، تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں کہ آج 31 دسمبر ہے، 31 ہے، اور آج کی رات کے جو گناہ ہیں، میرے محترم دوستو، گزشتہ کل مغرب کی نماز کے بعد حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کا بیان چل رہا تھا. حضرت نے اس رات کے جو گناہ گنوائے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. آج کی جو رات ہے، سب سے پہلے تو حضرت فرماتے ہیں کہ کئی ایسے مسلمان نوجوان ہیں جو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر لکھ کے بھیجتے ہیں کہ نیا سال مبارک. اب مولانا سجاد صاحب نعمانی فرماتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو پیچھے جو محنت کی گئی، وہ نوجوان نئے سال کی جو مبارکباد پیش کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال یہاں، ان کو بھی معلوم ہے کہ ہمارا سال ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں، مگر وہ اس نئے سال کی مبارکباد کیوں دیتے ہیں؟ حضرت مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں کہ کئی شیعہ علماء کی ان کے پیچھے محنت ہوتی ہے. وہ ان کو کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور دلیل اس بات کی دیتے ہیں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے اور فرعون سے نجات ملی تھی 10 محرم کو، اس کی یاد میں امت نے روزہ رکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی بتایا کہ روزہ رکھا. اس بات سے دلیل دیتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کی نجات 10 محرم کو ہوئی، اس نجات کو تم روزے سے یاد کرتے ہو، تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو تم نئے سال سے کیوں یاد نہیں کرتے؟ ایسی بےہودہ اور بکواس دلیلیں دے کر
کئی نوجوانوں کو بہکا دیا گیا، کئی نوجوانوں کو بہکا دیا۔ اور دوسری دلیل سب سے بڑی یہ دیتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت تم منا سکتے تو حضرت عیسیٰ کی ولادت کیوں نہیں منا سکتے؟ اس کے دوستو یہ سب خرافات ہیں، یہ سب بےہودہ بکواس ہے دوستو۔ کچھ سال پہلے لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ 31 کیا ہے، یہ جنوری کا نیا سال کیا ہے، مگر کچھ سالوں سے دوستو اس کے جو خرافات ہے، جو نقصانات ہے اور اس کے جو گناہ ہے بالکل عام ہو چکے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر کوئی گناہ ایسا نہ ہو جو نہ ہو۔ زنا کاری بالکل عام ہو جاتا ہے، شراب نوشی اس رات میں عام ہو جاتی ہے، اور کئی مسلمان نوجوان پھول جیسی خوبصورت لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھلے عام کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ ارے دوستو، جس جشن سے اور جس گناہ سے اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہو، وہ گناہ کے کیا فائدے ہیں؟ مولانا فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر 40% غیر قوم ہوتی ہے اور 60% مسلمان ہوتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ مسلمان نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اس رات کے اندر ایسے ایسے گناہ ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر نوجوان لڑکیوں کو ایک عہد نامہ لیا جاتا ہے، ان سے مذہب تبدیل کرنے کا عہد نامہ لیا جاتا ہے۔ اسی نوجوان لڑکی کو اس کے بعد شراب پلایا جاتا ہے، اسی نوجوان لڑکی کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، اور اسی نوجوان لڑکی کے ساتھ کئی نوجوان زنا کاری کرتے ہیں۔ دوستو ہم ذرا سوچیں کہ اس وقت میں، اس گھڑیوں میں اللہ رب العزت کا عرش کیسا ہل جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایسے گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو ایسے گناہوں سے بچیں، نئے سال کی مبارکباد دے دین سے بچے۔ ہمارا نیا سال تو ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں جنوری یہ جانوس سے ماخوذ ہے، جنوری یہ جانوس سے بنا ہے، اور جانوس رومیوں کا سب سے بڑا دیوتا تھا، جس سے وہ جنگ کی مدد مانگا کرتے تھے، جس سے وہ فتح کی مدد مانگا کرتے تھے، جس کے سامنے وہ جھک کر اپنی پیشانی رگڑا کرتے تھے، جس کے سامنے وہ جھک کر اپنے سارے دیوتاؤں کی مدد مانگا کرتے تھے۔ وہ جانوس سب سے بڑا ان کا دیوتا تھا، اور جانوس سے جنوری بنایا گیا۔ اور اسی سال کی ہم مبارکباد پیش کریں دوستو، بہت بڑی ہلاکت کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو جو روزہ رکھنے کی تاکید کی امت، ہم ذرا سوچیں عمل کے اندر بھی اللہ کے رسول نے اپنی امت کو کتنا بچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے؟ فرمایا کہ ہمارے حضرت موسیٰ کو 10 محرم کو نجات ملی تھی، فرعون سے اور اس کی قوم سے نجات ملی تھی، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ تو ہمارے بھی ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے، مگر تمہاری مشابہت کے ساتھ نہیں، 9 10 یا 10 کیا، ہم ایک نہیں ہم 2 رکھیں گے تاکہ تمہارے عمل کی مشابہت نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے تو امت کو اتنا بچایا ہے، عملی زندگی میں اللہ کے رسول نے امت کو اتنا بچایا۔ آج ہم جانتے ہیں
روز روشن کی طرح آیا ہے، 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہے کہ یہ ساری خرافات حرام ہے، اس کے بعد بھی ہم نئے سال کی مبارکباد پیش کریں جاننے کے باوجود بھی، دوستو یہ تو جرم بالائے جرم ہے۔ اس رات کو وہ سب گناہ عام ہو جاتے ہیں جس سے اللہ رب العزت کا عرش ہل جاتا ہے۔ زنا کاری عام ہو جاتی ہے، شراب نوشی عام ہو جاتی ہے، نوجوان لڑکیوں کو عہد دیا جاتا ہے، مذہب تبدیل کرنے کا ان سے عہد دیا جاتا ہے، ان سے ارادہ کروایا جاتا ہے کہ آج سے تم مذہبی اسلام میں نہیں رہو گے۔ اس لیے دوستو ایسے خرافات سے ہم بچیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا کی ہے اگر اس پر ہم نے شکر گزاری نہیں کی تو ان عذابی لشدید، اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اپنے ایمان کے اندر بڑھوتری پیدا کریں، خرافات کو چھوڑو۔ جو اہم مسائل ہے مفتیان اعظام موجود ہے دوستو، مفتیان کرام موجود ہے، ان سے پوچھ کر عمل کرو، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، مفتیان کرام سے پوچھو۔ ہر چیز میں ڈرنے کی ضرورت ہے دوستو، ہر چیز میں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ایمان کا محاسبہ کرو۔ بلکہ نیا سال شروع ہونے پر تو ہمیں غم ہونا چاہیے کہ زندگی کے کئی سال گناہوں میں گزر گئے، جو سال آ رہا ہے اس میں ہم زندہ بھی رہتے ہیں یا نہیں وہ ہمیں معلوم نہیں دوستو۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں 3 ارادے کریں، 3 ارادے کریں۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت سے معافی مانگے کہ باری تعالیٰ جتنے بھی سال گزر گئے گناہوں میں گزرے ہو، اپنے فضل و کرم سے سارے گناہوں کو میرے مٹا دیجیے۔ دوسرا ارادہ یہ کریں کہ ہم اللہ رب العزت سے پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی جو سال آ رہا ہے، جو ایام آ رہے ہیں، اس میں ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے۔ اور تیسرا ارادہ یہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی میری طرف سے اب نافرمانی نہیں ہوگی۔ مولانا فرماتے ہیں یہ 3 ارادے کر کر زندگی کے قدم کو آگے بڑھائیں۔ دوستو آج کے ماحول میں علماء کرام اور مفتیان اعظام بہت ہی متفکر کہ امت کا بیڑا کس طرح پار ہو جائے، اور حالات ہمارے سامنے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب نیوز پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امت پر کیا حالات ہیں۔ اس دور کے اندر اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کہاں ڈگمگایا گیا، ہمارا یقین کہاں کھو گیا، ہمارا یقین کہاں مضبوط ہوا، کہاں کمزور ہوا۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ، حضرت نے ان کا واقعہ بیان فرمایا۔ بہت بڑے چوٹی کے امام تھے، بہت بڑے چوٹی کے اللہ والے تھے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات میں حضرت کا ایک قصہ نقل کیا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کون تھے، اپنے ایمان کا کیسا محاسبہ کرتے تھے، اپنے یقین کا کیسا محاسبہ کرتے تھے دوستو۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حضرت اپنی زندگی میں کبھی کسی کے سامنے نہیں ہنسے۔ زندگی کے 40 سال گزر گئے، ایک نوجوان نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت آپ کے سامنے میرے 23 سال گزر گئے، میں نے کبھی آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کیا بات؟
حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹا میں کس طرح ہنسوں؟ نوجوان کہتا ہے کیوں؟ اللہ رب العزت نے تو ہنسنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، موت تیرے سامنے ہے، قبر کی اندھیری کوٹڑی تیرے سامنے ہے، قبر کے سوال و جواب تیرے سامنے ہے، قبر کی تنہائی تیرے سامنے ہے، قبر کے کیڑے مکوڑے اور بڑے بڑے اژدہے تیرے سامنے ہیں، بعد الموت کا سارا منظر تیرے سامنے ہے، میدان حشر میں جمع ہونا تیرے سامنے ہے، حساب و کتاب تیرے سامنے ہے، پسینے میں شرابور ہونا تیرے سامنے ہے، پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا تیرے سامنے ہے، جنت تیرے سامنے ہے، جہنم بھی تیرے سامنے ہے، پھر میں کس طرح ہوں؟ دوستو اندازہ لگاؤ حضرت کا ایمان کیسا ہو، حضرت کا یقین کیسا ہو، حضرت کے دل میں اللہ رب العزت کی معرفت کیسے بسی ہو، حضرت کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ کیسے جڑا ہوا۔ یہ ہمارے اکابرین تھے، یہ ہمارے اکابرین تھے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں صالحین سے محبت کرتا ہوں، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہوں، میں برگزیدہ بندوں سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میں نیک نہیں ہوں مگر اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت ایک دن مجھے نیک کاروں میں شمار فرما دے گا۔ اس لیے دوستو صحبت صالح پورا صالح کنت، صحبت صالح پورا صالح کنت، نیک صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ جب حضرت نے جواب دیا، اتنے سارے جواب دیا، قبر کا جواب دیا، حشر کا جواب دیا، پل صراط کا جواب دیا، جنت کا بتایا، جہنم کا بتایا، اس کے بعد وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر بیٹھ لیتا ہوں کہ آج سے میں بھی کبھی نہیں ہنسوں۔ محترم دوستو، جب حضرت مسجد میں آتے تھے وہ نوجوان پیچھے پیچھے مسجد میں آتا تھا، جب حضرت دعا میں ہوتے تھے وہ نوجوان حضرت کے پیچھے بیٹھ کر دعا میں روتا تھا، جب حضرت نماز پڑھتے تھے وہ نوجوان بھی نماز میں مشغول ہو جاتا تھا، حضرت تلاوت کرتے تھے وہ نوجوان بھی تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتا تھا۔ نوجوان کا سوال ہنسنے پر تھا مگر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کے ذریعے وہ نوجوان کی زندگی بھی تبدیل فرما دی۔ یہ ہے صحبت دوستو، صحبت صالح پورا صالح کنت، کہ نیک صحبت انسان کو ایک نہ ایک دن نیک ضرور بنا دے گی اور بری صحبت انسان کو ایک نہ ایک دن برا ضرور بنا دے گی۔ اس لیے دوستو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ جب لبنان گئے تھے، لبنان میں 12 اللہ والوں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، 12 اللہ والوں سے ملاقات ہوئی اور 12 کے 12 اللہ کے ولیوں نے حضرت کو نصیحت فرمائی، 4 نصیحت فرمائی کہ اے ابراہیم تو جہاں کہیں بھی جائے، نوجوانوں کے پاس جائے یا بوڑھوں کے پاس جائے یا بچوں کے پاس جائے یا محرم عورتوں کے پاس جائے یا اپنے گھر میں بیٹھے، ہر ایک کو ان 4 نصیحتوں کی وصیت کر دینا، زندگی تیری بھی بن جائے گی اور تیرے ذریعے دوسروں کی بھی زندگی بن جائے گی۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے جو نصیحت کی گئی تھی دوستو یہ تھی کہ اے ابراہیم، اگر لوگوں کی خوشنودی کے لیے اور لوگوں کی دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اگر تو نے کوئی عمل کر لیا، اللہ رب العزت تجھے اپنی رضا سے محروم فرما دے گا۔ یہ سب سے پہلی نصیحت تھی دوستو کہ اگر تو نے کوئی بھی عمل
चाहे वो छोटा से छोटा अमल हो या बड़े से बड़ा अमल हो, अगर तेरे दिल में रियाकारी की नीयत आ गई तो ये अमल तुझे हर अमल के अंदर रियाकार बना देगा। ये अमल तुझे कल कयामत के दिन रुस्वा और जलील कर देगा। ये अमल तुझे उम्मत के सामने भी हकीर और जलील बना देगा। इससे सबसे पहली वसीयत की, अगर तू कोई अमल रियाकारी की नीयत से करता है तो सुन ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे अपनी रजा से महरूम फरमा देगा। और दोस्तों, जिसको अल्लाह की रजा न मिले उसका दुनिया में जीना और मरना दोनों बराबर है। अकाबिरीन ने पूरी जिंदगियां खपा दी, अपनी पेशानी रगड़ रगड़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर में रो रो कर जिंदगियां खपा दी। क्यों? कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रजा मुझे नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला की रजा बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी ये बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की आता ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना फजल, अपनी रजा हर किसी को नहीं देता, जिसको चाहते हैं उसी को देते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं उसी को देते हैं। इससे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह भी उसके हो जाते हैं। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह भी उससे मोहब्बत करते हैं। जो अल्लाह से मांगता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अता करते हैं। जो अल्लाह से नहीं मांगता, फरिश्ते कहते हैं कि बारी ताला ये आवाज जो आ रही है मानूस आवाज नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से फरमाते हैं, फिर उसने जो मांगा है अभी उसी जगह रख दे, अभी उसको आता मत करना। एक दूसरी आवाज उठती है, फिर जुल्फिकार साहब फरमाते हैं, जब बंदा रो रो कर अल्लाह ताला से बार बार मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से कहते हैं कि बारी ताला रो रो कर मांगना, आपका बंदा आपसे रो रो कर मांग रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुशी के मारे कहते हैं, ए मेरे फरिश्ते, ये मेरा बंदा है, मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे भी मालूम है कि रो रो कर मांग रहा है, मगर मैं उसको आता इसलिए नहीं करता ताकि उसके दिल में मेरी मोहब्बत और बढ़ जाए, ताकि ये मुझसे मांगने वाला और बन जाए। ये मुझसे रो रो कर मांगेगा, मैं खुश हो जाऊंगा। ये मुझसे तड़प तड़प कर मांगेगा, मैं उससे खुश हो जाऊंगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं, फरमाते हैं फरिश्ते, जो मांगा है अता फरमा दे। ये मेरा महबूब बनता है, मेरी मोहब्बत उसके साथ है, उसकी मोहब्बत मेरे साथ है। जो अल्लाह का हो जाता है दोस्तों, अल्लाह भी उसके हो जाते हैं। और ये जो हालात है ये हमें बता रहे हैं, ये हालात हमें दस्तक दे रहे हैं कि कोई रास्ता अब नहीं बचा है दोस्तों, कोई रास्ता अब नहीं बचा सिवाय इस घर के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। और मदद भी आएगी तो ऊपर से आएगी, फैसले ऊपर से होते हैं दोस्तों। कान खोल के सुन लो, अकाबिरीन ने भी फरमाया और उलमाए किराम भी फरमा देते हैं, फरमाते हैं और अभी भी फरमा रहे हैं, कह रहे हैं, जो उम्मत अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी में कदम आगे बढ़ा लेती है, जो उम्मत अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज करने में आगे बढ़ जाती है, आसमान पर उस उम्मत की तबाही के फैसले हो जाते हैं। फिर हम लाख कोशिश करें, ऊपर से फैसले हो जाते हैं, ये उम्मत तबाह हो गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को देख, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम नाफरमानी में मुब्तला हो चुकी थी, ज़ीनाकारी में, बदकारी में, फहाशी में मुब्तला हो चुकी थी, मगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समझाया कि ए मेरी कौम, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू होने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। सारी कौम मस्जिद में आकर दुआ में लग जाती थी, नमाजों में, तिलावत में, जिक्र में लग जाती थी। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को फतह नसीब की, इसलिए हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं। नमाजों के साथ
صدقات کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے رو رو کر دعا کرنا ہے دوستو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس امت کو اس وقت سب سے بڑی ضرورت دعا کی ہے۔ ہر نوجوان یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی میں دن میں کئی مرتبہ ہر نماز کے بعد 5 یا 10 منٹ اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ کون سا وقت قبولیت کا ہے؟ دعا قبول ہو گئی، ہمارا امت کا بیڑا پار ہو گیا، ہمیں کیا ماننا؟ اللہ رب العزت تو عطا کرنے کے لیے تیار ہیں، معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اور مدد بھیجنے کے لیے بھی تیار ہے دوستو۔ ہماری طرف سے بھی کچھ اجاگر ہو جائے، ہم بھی اللہ رب العزت سے مانگنے والے بن جائے، ہم بھی اللہ رب العزت کے سامنے رونے والے بن جائے، امت کے لیے دعائیں کرنے والے بن جائے، امت کے لیے دعائیں کرنے والے بن جائے۔ اس لیے دوستو یہی درخواست ہے علماء کرام کی طرف سے، ایک وفد گجرات کی طرف بھی آ رہا ہے دوستو، یہی پروگرام کے لیے کہ بس امت کس طرح اللہ رب العزت کے سامنے رجوع کرنے والی بن جائے، اور امت کے جو مسائل ہے اس کو حل کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کئی مفتیان کرام سورت میں بھی آئیں گے اور سورت میں اطراف و جوانب میں بھی آئیں گے، اور اس کے جو امیر ہے حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم ہیں، اور 2 دن پہلے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اس سے دوستو جہاں بھی علماء کرام کا وقت آئے، ان کا قافلہ آئے اور ان کے بیانات طے ہو، ان کے بیانات میں ضرور شرکت کرنا دوستو، وقت نکال کر ضرور شرکت کرنا، کیونکہ یہ اکابرین ہے، ان کی باتیں بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ ہماری زندگی کے لیے گائیڈر اور رہبر ہے، اس لیے ضرور ان کے بیانات کے اندر شرکت کرنا۔ وقت بھی ہو گیا ہے، اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت امت کے حالات کو سازگار فرمائے، اللہ رب العزت امت کے اوپر اپنی مدد فرمائے، اور اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ پورے دیش کے اندر امن و امان اور شانتی کا ماحول قائم فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ این دعا عظمن وعز جملہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔